ناظرین، میں ہوں ظہیر الدین بابر۔ 5 اکتوبر کو ہر سال استاد کا دن منایا جاتا ہے۔ وطن عزیز میں بھی یہ دن کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شکل میں منایا جاتا ہے، مگر یقینی طور پر اس کی وہ اہمیت اور وہ افادیت ہم ثابت نہیں کر سکے جو کہ استاد کے مقام کے عین مطابق ہے۔ مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کو یہ فرمایا کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ حضرت علی کا یہ فرمان بھی آپ جانتے ہیں کہ اگر کسی نے ایک لفظ بھی مجھے سکھایا تو وہ میرا استاد ہے اور وہ میرا آقا ہے۔ ناظرین، جو ہمارا معاشرہ ہے یہ آپ جانتے ہیں بخوبی کہ یہ نہ ہمارا معاشرہ اسلامی ہے اور نہ ہی یہ لبرل معاشرہ ہے، یعنی کہ کچھ عجیب و غریب ہمارے ہاں صورتحال ہے۔ نہ ہم تیتر ہیں نہ ہم بٹیر ہیں، یعنی کہ نہ ہم افغان طالبان کی طرح معاشرے کو بنا سکے ہیں اور نہ ہی ہم ویسٹ کا کلچر اڈاپٹ کر سکیں۔ مسلم دنیا کو بھی اگر آپ مثال دیں تو نہ ہم ترکی بن سکے، نہ ہم جو ہے وہ طالبان کا جو طرز حکومت ہے وہ اختیار کر سکے۔ کچھ اعداد و شمار آپ کے سامنے جو رکھتے ہیں کہ اس وقت وطن عزیز میں صورتحال کیا ہے اور مغرب میں کیا ہے۔ مثال کے طور پر برطانیہ میں استاد کے لیے کسی تقریب میں کھڑا ہونا لازم نہیں ہے۔ اسی طرح جو ہٹلر کے متعلق کہا جاتا تھا کہ جب وہاں پر معاشی بدحالی تھی اس وقت بھی ہٹلر نے کہا تھا کہ وہ استاد کی تنخواہ کام نہیں کرے گا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ جرمن قوم کی تعمیر کر رہا ہے۔ جاپان کی تعمیر و ترقی میں بتایا جاتا ہے کہ استادوں کا ہی بہترین کردار ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جاپان میں طویل عرصے تک فوج نہیں تھی، مگر اس کے باوجود وہ اس وقت دنیا کی ایک بڑی اکنامک پاور کے طور پر سامنے آیا، اور اس کی جو ترقی ہے اس میں اساتذہ کا یا ٹیکنالوجی کا یا فروغ تعلیم کا کردار کلیدی نوعیت کا ہے۔ یقینی طور پر اگر آپ فروغ تعلیم کی بات کریں گے تو اس میں استاد کا مقام ہی واضح طور پر نظر آتا ہے۔ اچھا، دوسری طرف ہمارے ہاں کیا صورتحال ہے؟ اس وقت ہمارے یہاں کم و بیش 20 لاکھ پرائمری ٹیچرز ہیں اور یونیورسٹی کے ٹیچرز ہیں، اور اس میں جو 6 لاکھ ہے بتایا جاتا ہے کہ وہ پرائیویٹ سیکٹر میں کام کر رہے ہیں، مگر جو صورتحال ہے اس وقت وہ بدترین مصائب کا شکار ہے۔ آپ سرکاری اساتذہ کی صورتحال دیکھیں تو پھر بھی وہ مسائل ہیں ان کو، اور اگر آپ نجی تعلیمی اداروں میں دیکھیں تو چند ایک کو چھوڑ کر مصیبت اور مسائل ہیں۔ حکومتی سطح پر ہمارے ہاں چاہے وہ مارشل لاء کا دور ہو اور چاہے وہ جمہوریت کا دور ہو، ہم دیکھتے ہیں کہ کسی طور پر استاد کو وہ مقام نہیں ملا، بلکہ اس کے برعکس کیا ہوا، جو یقینی طور پر اساتذہ کی ہم نے تذلیل کی اور کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر اساتذہ کو ہم خانہ شماری، مردم شماری، ووٹ کی تصدیق، ووٹ کا اندراج، گندم کی نقل و حرکت، پولیو ڈیوٹیاں، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں سروے، پراپرٹی سروے، یہ تمام کام ہم اساتذہ سے کرواتے ہیں کہ وہ سڑکوں پر خورا خراب ہوں، لوگوں کے گھروں میں جائیں، ان کی تذلیل ہو۔ دانستہ طور پر لگتا ہے کہ ہمارے جو طاقتور حکمران طبقات ہیں انہوں نے یہ طے کر رکھا ہے کہ استاد کو ذلیل کیا جائے۔ ہمارے سول ہوں یا ہمارے ملٹری کے لوگ ہوں، کہیں بھی آپ کو یہ امتیاز نظر نہیں آتا کہ ہم نے اساتذہ کی عزت افزائی کرنی ہے۔ معاشرے میں اگر اساتذہ ٹاسک فورس کا کسی کا حصہ ہوں گے تو ان کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا یہ یقینی طور پر بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فکر معاش کے حوالے سے آپ دیکھتے ہیں کہ اساتذہ اپنی تنخواہوں میں اضافے کے لیے احتجاج کر رہے ہیں، سڑکوں پر ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں، حتیٰ کہ ان کو ان پر لاٹھی چارج کیا جا رہا ہے، ان پر جو پانی پھینکا جا رہا ہے، ان کے احتجاج کو ختم کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح یہ بھی ہے کہ جو ان کی ایجوکیشن جو گریجویٹی ہے اور جو پینشن ہے اس پر بھی کٹ لگانے کے حوالے سے اطلاعات جو ہے وہ سامنے آتی ہیں اور ان کو ڈرایا دھمکایا جاتا ہے۔ دوسرا یہ معاملہ ہے کہ جب استاد یقینی طور پر جب وہ بزرگ ہو جائے، جب وہ ریٹائر ہو جائے، تو اگر اس کی پینشن یا گریجویٹی اس کو نہیں دی جائے گی تو یقینی طور پر وہ گھر والوں پر بوجھ ہوگا۔ اس طرح وہ اپنی جو پروفیشن ہے، جو وہ کام کرتا رہا ہے، اس پر وہ شرمندہ ہوگا اور سوسائٹی بھی اس کی عزت افزائی نہیں کرے گی۔ دوسرا جو افسوسناک معاملہ ہے وہ خواتین اساتذہ کا ہے۔ ان کے جو مسائل ہیں، ان کی جو مشکلات ہیں وہ بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ان کو ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے، گھر سے دور ٹرانسفر کیا جاتا ہے، کنونس الاؤنس کے حوالے سے چند سو روپے
ان کو دیے جاتے ہیں۔ اچھا جو ان کے جو بچے ہیں نوزائیدہ شیرخوار بچے، ان کو سکول لانے پر پابندی ہے۔ اچھا وہاں پر جو اسکولوں میں ڈے کیئر سینٹر کی سہولت ہم نے میسر نہیں کی ہے۔ اسی طرح جیسے میں نے پہلے بتایا کہ خواتین اساتذہ دور دراز کے علاقوں میں جاتی ہیں، جن کی وجہ سے ان کی مشکلات میں اضافہ ہوتا ہے۔ دوسرا جو ازواجی مسائل کے حوالے سے بھی میڈیکل چیک اپ کے لیے پہلے میڈیکل ڈکٹ بنوانا ہوگا، ڈسٹرکٹ اسپتال سے انہیں سرٹیفکیٹ دینا ہوگا، اور اس قسم کی جو ان کی مشکلات ہیں اس میں آتے ہیں۔ جو کلرک محکمے ہیں، جو کلرک کا طبقہ ہے، وہ جس طرح ان کو مسائل سے نبردآزما ہوتا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اچھا دوسرے طور پہ یہ بھی دیا جاتا ہے کہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ سرکاری جلسے جلوس میں بھی اساتذہ کو بلایا جاتا ہے کہ وہ بچوں کو لے کر آئیں اور اسٹیڈیم بھریں، اور یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ استاد نہیں ہے بلکہ حکومت کا غلام ہے، اور اس کو ہر حال میں اپنی نوکری بچانے کے لیے یہ تمام کام کرنے پڑیں گے۔ دوسری طرف جو ایجوکیشن دفاتر ہیں ناظرین، اگر آپ کا کہیں وزٹ ہو، اگر آپ اس کو جانتے ہوں، تو وہاں پر اساتذہ کے بیٹھنے کی کوئی جگہ نہیں۔ جو کلرک سٹاف ہے، یہ میں آپ کو ذاتی اپنا مشاہدہ بھی بتا رہا ہوں کہ جو کلرک سٹاف ہے جو اساتذہ سے سلوک کرتا ہے، وہ بھی ہم نے بخوبی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ یعنی کہ گریڈ 19 کا کے جو سی او ہے، ڈی او ہے، ان کے دفتر کے بعد 20 یا 19 گریڈ کا جو پرنسپل ہے وہ کھڑے ہوئے ہیں، نائب قاصد ان کو رسپانس نہیں دیتا۔ بتایا جاتا ہے 11 بجے سے 1 بجے تک وہ ملاقات کا ٹائم ہے۔ اساتذہ جو ہے وہ 50 کلومیٹر دور آتے ہیں جب وہ ذلیل و خوار ہوتے ہیں اور ان کی داد رسی نہیں ہوتی۔ اس طرح یعنی کہ ان کو ریئلائز کرایا جاتا ہے کہ جو آپ کا محکمہ ہے، جو آپ کا جو شعبہ ہے، جو آپ درس و تدریس کر رہے ہیں، وہ پاکستانی معاشرے کے لیے یا ہمارے لیے بطور قوم کوئی خاص اہمیت کا حامل نہیں ہے۔ اچھا دوسرا یہ بھی جو معاملہ ہے کہ جو پروموشن کے معاملات ہوتے ہیں وہ بھی اس میں بھی ذلیل و خوار کیا جاتا ہے۔ مستقلی کے معاملات، عدالتی جو احکامات ہیں ان پر بھی عمل درآمد نہیں کیا جاتا۔ کنوینس الاؤنس دیکھ لیں آپ، اس کے علاوہ جو ہاؤس رینٹ ہے، یہ تمام وہ پرانے چل رہے ہیں۔ مہنگائی کی شرح کہاں پر پہنچ گئی ہے، مگر اساتذہ کے لیے یہ چیزیں بدستور اسی طرح ہیں، اور ان کو مختلف ہیلے بہانوں سے یا سفارشوں کے ذریعے یہ الاؤنسز بھی جو ہے وہ ملتے ہیں۔ ناظرین جب تک ہم استاد کو معاشی تفکرات سے آزاد نہیں کریں گے تو اس وقت تک اگر ہم یہ توقع رکھیں کہ وہ ہماری کوئی نئی نسل کی تعمیر اور ترقی میں حصہ اپنا ڈالے گا، تو یقینی طور پر یہ کہنا جو ہے وہ بہتر نہ ہوگا۔ یعنی کہ جو تجاویز ہیں اس حوالے سے مختلف تجاویز جو ہے وہ سامنے آتی ہیں، اور جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اساتذہ کو نجی و سرکاری ٹرانسپورٹ اور فضائی سفر میں خصوصی رعایت دی جائے، بلا سود قرضے دیے جائیں، ان کو انعامات سے نوازا جائے، اور اچھا اس کے علاوہ جو دفتری محکمے ان سے منسلک ہیں ان کو پابند کیا جائے کہ وہ ان کی عزت افزائی کریں گے۔ اچھا اس کے علاوہ یہ کہ کنٹریکٹ میں بھرتی کی بجائے اگر مستقل بنیادوں پر بھرتی کی جائے، یعنی ان کو فکر معاش سے آزاد کی جائے۔ یہ بات ہمیں بطور قوم سمجھ لینی چاہیے کہ ہم جب تک اپنے استاد کی عزت نہیں کریں گے، اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا استاد باعث عزت نہیں ہے کہ ہم اس کی عزت کریں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم بطور قوم ہی اس عزت کے قابل نہیں ہیں کہ ہمیں اچھے اساتذہ میسر آئیں۔ جب ہم ترقی یافتہ قوموں میں دیکھتے ہیں، جیسے اشفاق احمد صاحب کا ایک مشہور واقعہ ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ جب وہ کسی لائسنس جب ان کا چالان ہو گیا تو وہ کہتے ہیں کہ میں جب عدالت میں گیا تو میں نے بتایا کہ میں ٹیچر ہوں، تو عدالت میں کہا گیا کہ ٹیچر ان دا کورٹ، اور تمام جو عملہ ہے جج سمیت وہ کھڑے ہو گئے۔ جب آپ ویسٹ کے معاشروں کو اس مقام پر دیکھتے ہیں تو اس کے پیچھے اساتذہ کی، علم کی، تعلیم کی، طلبہ کی عزت و احترام ہوگا۔ مگر پاکستان جیسے معاشرے میں اگر آپ اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں تو اگر ہم استاد کی عزت نہیں کر رہے تو ہمارے ساتھ بھی اسی جو ہے یہ جو سلوک ہو رہا ہے، یہ اس کی بھی بنیادی وجہ یہی ہے۔ ویڈیو ذرا تفصیل سے ہو گئی، کچھ نکات تھے میں نے آپ کے سامنے رکھنے تھے، مگر آج 5 اکتوبر کو ہمیں ایک بار پھر یہ ریئلائز ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنے استاد کو وہ مقام نہیں دیا۔ ہم نے اپنے استاد کے لیے مشکلات کھڑی کی ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، چاہے وہ کنٹریکٹ پہ ہو یا کہ وہ پرماننٹ ہو۔ جب تک ہم اپنا اساتذہ کو عزت نہیں دیں گے،
مہذب ہونا، ترقی کا سفر کرنا، یہ تمام جو مراحل ہیں اس میں ہم کسی طور پر سرخرو نہیں ہو سکتے۔